بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، میں ڈاکٹر مظہر حسین تارڑ، پیڈیٹیشین تارڑ ہاسپٹل منڈی بودین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں کی ایجوکیشن کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا تھا اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہماری اس سے پہلے جو ویڈیو تھی ہم نے اس پہ کی تھی پیسیفائر پہ، چسری وغیرہ کے بارے میں۔ آج بچوں کی ایک اور عادت پہ ہم روشنی ڈالیں گے، جس کو کہتے ہیں انگوٹھا چوسنا، یعنی تھم سکنگ اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ جن بچوں میں شروع ہوتی ہے، یہ 3 مہینے سے کم عمر پہ شروع ہو جاتی ہے، اور جو ارلی مہینے مطلب عمر کی اوائل عمر کے مہینے ہوتے ہیں، ان میں یہ زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پہ اگر یہ عادت نہ بنی ہو تو 6 سے 12 مہینے میں بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ سال کے بعد بھی جاری رہتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بچے میں عادت بن چکی ہے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ 15% جو بچے ہیں ان کی 4 سال کی عمر تک بھی یہ رہ سکتی ہے۔ اب اس کی جو علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ علامتیں یہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے عام طور پہ انگوٹھے کے اوپر چوستا ہے، کئی دفعہ انگوٹھے کے علاوہ وہ آپ دوسری انگلی پہ بھی چوس سکتا ہے۔ یوزلی عام طور پہ یہ جو ضروری ہے کہ جب بچہ بھوکا ہو، پھر بغیر بھوک کے بھی بچہ یہ انگوٹھا یا چوس یا انگلی وہ اپنی چوس سکتا ہے۔ اور جس انگوٹھے پہ چوس ہے اس انگوٹھے پہ کئی دفعہ جو انگوٹھے جو ہے وہ رف ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ایک کیلس، یعنی وہ مطلب سمجھے کہ بھائی وہاں پر ایک داغ سے بن جاتے ہیں، اور وہاں اس کی جو جلد ہوتی ہے وہ اس میں رنکل سے بن جاتے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو یا بچے کو زندہ رہنے کے لیے اس کو سکنگ چاہیے، تو وہ جو عام طور پہ اپنے ماں کے دودھ پہ سک کرتا ہے یا کسی دوسرے دودھ پہ سک کرتا ہے، تو یہ بچوں میں ایک نارمل زندہ رہنے کے لیے ایک نارمل بچے کی خواہش ہوتی ہے۔ نارملی جو بچے اگر آپ اس کو پیسے پر شروع کرا دیں یا چوسری وغیرہ، تو زیادہ تر ان کا دھیان اس کی طرف ہو جاتا ہے اور اپنا انگوٹھا چھوڑنے سے وہ کم جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے عام طور پہ اگر 1 سال کے بعد یہ جاری رہتی ہے تو یہ بچے میں سیلف سودگی، یعنی بچہ اپنے آپ کو ایک کمفرٹ یعنی آرام دہ بنانے کے لیے یہ کرتا ہے۔ عام طور پہ زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب بچے زیادہ، اگر ان کو وہ کسی وجہ سے بوریت محسوس کر رہے ہیں، یا وہ تھکے ہوئے ہیں، یا وہ جو ہے وہ کسی وجہ سے بیمار ہیں یا اپسیٹ ہے، تو ان وجہ میں ان میں تھم سکنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جب یہ عادت بن جائے تو پھر اس کو اگر آپ زبردستی چھڑائیں گے تو یہ آپ کے اور بچے کے درمیان ایک پاور سٹرگل بن جائے گی۔ اب اس میں آپ کی توقع کیا ہوتی ہے؟ یوزلی جو شروع کے 6 مہینے میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو انگوٹھا چوسنے کی عادت ہے کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ 1 سال کے بڑے بچے میں یہ ایک عادت بن جاتی ہے، اور یہ خود بخود نہیں جاتی، اس کے لیے پھر آپ کو کچھ میئر لینی پڑتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کے نقصانات آپ کے کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تھم سکنگ ہے، یہ آپ کے اگر فریکوینٹلی آپ کرتے ہیں تو آپ کے جو فرنٹ والے جو دانت ہیں ان کو یہ پش کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے اوپر اور نیچے والے دانتوں کا اوور بائٹ ہو سکتا ہے۔ اور جو امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرک ڈینٹسٹری ہے، جو بچوں کی دانتوں والی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے، وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 4 سے 5 سال تک تو یہ ایک قسم کی بچے اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر 4-5 سال کے بعد، یا خاص طور پہ جب ان کے مستقل دانت آنے شروع ہوتے ہیں، اگر اس پہ یہ جاری رہے گا تو یہ دانتوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب اس کو آپ کیسے اس سے آپ مطلب اس عادت سے آپ چھٹکارا حاصل کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر 1 سال کے بعد بچے کو جاری رہتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس کی ایک عادت پکی ہو چکی ہے، اور اس کو آپ کو چھڑانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کو اگر آپ اس کی پریونٹ کر لیں تو بہتر ہے۔ یعنی اگر 1 سال سے کم عمر کے بچوں میں اگر آپ نے پیسیفائر یا چوسری چیز استعمال کی ہے تو ان میں سکنگ، یہ جو انگوٹھا چوسنے کا چانس ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے
اگر آپ بچے میں لگانا بھی چاہتے ہیں تو جو ہماری چوسنی والی جو ہماری ویڈیو ہے پچھلی دیکھیں کہ اگر آپ بچے میں آپ نے چوسنی 1 سال سے کم عمر بچے میں لگائی ہے تو ان میں انگوٹھا کی جو چوسنے کی عادت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ آپ سمجھے کہ 1 سال سے بڑا ہو گیا تو پھر یعنی وہ اس کی عادت مکمل ہو چکی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو 4 سال تک آپ اگنور کریں، کیونکہ اگر آپ اس ایج میں آپ چھڑانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بچے میں ابھی اس میں سمجھ نہیں ہوتی، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے، تو ابھی آپ کریں گے تو وہ آپ کے اور بچے کے درمیان ایک قسم کی جنگ شروع ہوگی۔ تو جب بچہ اس قابل ہو کہ 4 سال 5 سال کے بعد وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے بچے کو سمجھانا ہے اور اس کو آپ نے ریزننگ دینی ہے۔ تو پھر جب آپ ریزننگ دیں گے اور بچہ آپ یہ سمجھے گا تو پھر یہ آپ اس کے چھڑا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ ایک کلیئر گول رکھ رہے ہیں کہ 4 سال تک اگر بچہ ہے تو آپ اگنور کر سکتے ہیں، لیکن 4 سال کے بعد آپ نے اس کو چھڑانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اور بچے کو آپ نے کیسے چھڑانا ہے، بچے کو آپ نے بتانا ہے کہ بیٹے یہ جو آپ انگوٹھا چوستے ہیں یہ آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر بچے کو آپ آئینہ دکھائیں تو اس میں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اوپر والے نیچے والے جو آپ کے دانت ہیں وہ برابر نہیں ہے، تو یہ آپ کا دوسرا اس کو آپ انگوٹھا بچے کو دکھائیں گے جو چوستا ہے کہ اس پہ آپ کی جلد خراب ہو گئی ہے، رف ہو گئی ہے، تو یہ آپ کے انگوٹھے کو بھی نقصان کر تو جب بچہ یہ سمجھ جائے گا تو آپ اس سے کوآپریشن سے اس سے تعاون سے پھر آپ اس عادت کو چھڑا سکتے ہیں۔ اب آپ نے بچے کی ہیلپ کرنی ہے۔ ہیلپ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو کوئی ریمائنڈر باندھنا ہے، مثلا ریمائنڈر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انگوٹھے پہ بینڈ چڑھا دیتے ہیں اور بینڈ یہ دیکھیں کہ پورا انگوٹھے کو کور نہ کرے کہ بلکہ اس کا ایک ریمائنڈر کے لیے آپ چڑھائے اور وہ بچے کی مرضی سے آپ چڑھائیں۔ اگر آپ زبردستی آپ کریں گے تو وہ اس پہ بچہ جو ہے اس کو رزسٹ کرے گا اور یہ کامیاب طریقہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ بچے کو یاد کراتے رہے، جب بھی وہ انگوٹھا منہ میں ڈالنے کی طرف کرے تو اس کو آپ کوڈ ورڈ میں آپ بتا دیں کہ یا اس کے جا کے آگ کرے یا اس کو گلے سے لگائے اور اس کو تھوڑا سا پیار محبت سے سمجھا دیں تو وہ سمجھ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے انگوٹھا جو آپ بچے رات کو چوستے ہیں، رات پہ چوسنے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کئی دفعہ انگوٹھے کے اوپر آپ یا پورے ہاتھ پہ آپ گلو چڑھا سکتے ہیں یا کاٹن کی کچھ جو ساکس وغیرہ ہے وہ چڑھا دیں اور بچے کو جب اس کو نیند آ رہی ہو تو آپ نے اس کو پیار محبت سے ریمائنڈ کرانا ہے کہ یہ اب وہ انگوٹھا چوسنے کی طرف نہ جائے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو آپ انسینٹو دے، مثلا اس کو آپ کوئی انعام دے، جب بچہ کوشش کر رہا ہے انگوٹھا چھوڑنے کی تو آپ اس کو انعام دے، اس کو کوئی ایک کاپی پہ سٹار اس کو کہیں کہ جس دن اس نے انگوٹھا نہیں چھوسا ایک سٹار لگا دے اور اس کو کوئی ٹوکن منی دے دے یا اس کو چھوٹی سی کوئی ٹریٹ دے دے یا اس کو کہیں آپ کو ہم آؤٹنگ کے لیے باہر لے کے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی بچے کو آپ نے سزا نہیں دینی، اگر آپ پنش کریں گے تو یہ پھر آپ اور بچے کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی اور یہ کبھی کامیاب نہیں۔ پھر آپ نے بچے کو کبھی بلیم نہیں کرنا، اس کو ٹیز نہیں کرنا، اس کو کوئی تانا نہیں دینا کہ تم گندے بچے ہو یا یہ ساری چیزیں۔ اچھا کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں ہمیشہ اوائڈ کریں، مثلا کچھ لوگ جو ہیں یہ البو جو ہوتا ہے یہ جوائنٹ پہ وہ کوئی اس کو سپلٹ وغیرہ یا وہ بریس وغیرہ لگا دیتے ہیں، یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انگوٹھا ہے اس کے اوپر گارڈ اگر کوئی میٹل کا یعنی دھات کا گارڈ یا آپ اس کے اوپر چڑھاتے ہیں یا کوئی اس کا پلاسٹک کا تو یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انگوٹھے کے اوپر آپ کوئی اس کو کڑوی چیز لگا دے تو یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ کڑوی چیز لگائیں گے تو بچہ اس آپ سے کوآپریٹ نہیں کرے گا، اس لیے یہ بالکل اس طرح کی باتوں پہ عمل نہ کریں۔ اب آپ نے کب اپنے ڈاکٹر کو آپ کال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 6 سال سے بچے کی عمر بڑی ہے اور اس کے دانتوں کو خرابی آ رہی ہے تو اب جو دانتوں والا ڈاکٹر ہے اس سے وہ آپ کنسلٹ کریں گے۔ عام طور پہ اگر 4 سال کے بعد بچہ بہت زیادہ انگوٹھا چوستا ہے تو آپ کو چاہیے کہ بچوں والے ڈاکٹر کو آپ ملیں۔ اس کے علاوہ اگر 5 سال کی عمر پہ بچہ پبلک میں بھی آؤٹ سائڈ پہ بھی جا کے بھی وہ انگوٹھا چوسا رہتا ہے تو یہ بھی ایک ڈاکٹر کو کال کرنے کی بات ہے۔ یا 6 سال پہ ہر جگہ پہ انگوٹھا چوستا ہے تو یہ بھی ایک خطرے کی بات ہے۔ یا یہ ہے
کہ اگر بچے کے جو مشکل دانت ہوتے ہیں جو 6 سال کے پہ آ جاتے ہیں وہ آ گئے ہیں پھر بھی وہ اس نے عادت نہیں چھوڑی تو یہ ایک اس کو آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ امید ہے ہماری یہ کاوش ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھوڑا سا میں معذرت چاہوں گا کہ چونکہ ہماری ویڈیو چونکہ یہ پراپر ہم اس کو پوری لے آؤٹ دیتے ہیں، پورا اس میں ایک ٹاپ اپ ہوتا ہے، ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ سے اینڈ تک دیکھا کریں۔ اور یہ تھوڑی سی لمبی کا میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے مسائل سمجھنے میں آپ کو یہ بہت مدد ملے گی۔ آپ لوگوں سے اس التماس ہے کہ ہمارا جو چینل ہے جو پیور ایک ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، فارورڈ کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جو ہماری بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں معلومات ہیں اس سے مستفید ہو سکے۔ شکریہ۔